حاضرین محترم، انسانیت کو راہ ہدایت عطا کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے اس مالک کائنات نے انبیاء کے سلسلہ کو جاری و ساری فرمایا۔ انبیاء کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اس انسانیت کی تاریخ کے ہر موڑ پر، ہر ڈائمنشن اور ہر سمت پر اللہ کے دیے ہوئے قوانین اور احکامات کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے، لاگو کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو سنبھالا، اللہ کی مخلوق کو گمراہیوں کے راستوں سے ہٹا کر رشد و ہدایت اور نور اور ضیاء کے راستوں پر گامزن فرمایا۔ اس طرح 1,24,000 پیغمبر کی تبعیض کے ساتھ بھیجنے کے عمل تسلسل کے ساتھ جب سلسلہ نبوت اپنی تمام تر منزل عروج کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے پھر نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے اور ان کی آمد کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، ہادی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھر 63 سالہ جد و جہد، سعی مسلسل، انتھک اور بہت ہی محنت شاقہ کی زندگی کے ذریعے جو 63 سال کی ہے، اللہ نے اپنے نہ صرف اس سلسلہ نبوت کو مکمل فرما دیا اور حضور کے ماتھے پر خاتم النبیین کا صحرا سجا دیا، بلکہ اپنے دین کو مکمل فرما کے قیامت تک کے لیے اپنی توحید کے ساتھ رسالت محمدی کا علم بلند فرما دیا۔ حاضرین محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس ماہ مقدس میں، اور اہل ایمان کے لیے قیامت تک جب بھی یہ ماہ مبارک آئے گا تو حضور کی آمد کی خوشیاں انشاءاللہ منائی جاتی رہیں گی، حضور علیہ السلام کی ولادت کے ترانے الاپے جاتے رہیں گے، حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت کے یہ انداز اپنائے جاتے رہیں گے۔ لیکن آج کے اس جمعۃ المبارک میں اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ حضور کیوں تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم صرف اس مہینے میں میلاد منا کر، محافل میلاد کا انعقاد کر کے، اپنے گھروں پر جھنڈیاں اور بتیاں سجا کر، مساجد کے اندر جو ہے وہ لنگر بانٹ کے، گلیوں میں ایک خوشی کا سما پیدا کر کے باقی 11 مہینے پھر ہمیں حضور کی یاد بھی نہیں آتی؟ پھر زندگی کے باقی احوال ہم نے کس طرح گزارنے ہیں؟ اس موضوع پر انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میلاد والے کے مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد تھا، حضور کی ولادت کا جو مقصد تھا، حضور ہمیں کیا پیغام دینے آئے، اور آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے کیا لے کے آئے، اور اس جو ہے 63 سالہ زندگی جس میں 40 سالہ بغیر نبوی دور کے ہے، اور 22-23 سالہ زندگی جو ہے وہ نبوی سعی کے ساتھ ہے، حضور کی کوشش کے ساتھ ہے، اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے ساتھ ہے، اپنی رسالت کو منوانے کے ساتھ ہے۔ اس موضوع کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی موضوع پر آج بات کروں گا انشاءاللہ کہ ہم حضور کے میلاد کو صرف مناتے ہیں یا مانتے بھی ہیں۔ اب آخر میں نے جو جملہ بولا ہے اس پر اگر ہم غور کر لیں تو میرے خیال میں پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی۔
ہم حضور کا میلاد منانے والوں میں تو شامل ہو چکے ہیں اور لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ماننے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ منا لیا، ہم نے منایا کہ حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، آقا تشریف لے آئے، حضور کی یہ شانیں، حضور کی ولادت کے یہ معجزات، آقا کی زندگی کے یہ معجزات۔ اب بات صرف اس نہج کی ہے، اس ڈائمنشن کی ہے، اور اس طرف ہمیں اپنے جو ہے رخوں کو، اپنی توجہات کو، اپنی التفات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے آئیڈیاز اور افکارات کو اس طرف موڑنے کی ضرورت ہے کہ حضور ہمیں کیا کہنے کے لیے تشریف لائے تھے، آقا کس لیے تشریف لائے تھے۔ اب میلاد منانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے وہ ماننا ہے جو حضور ہمیں منانے آئے تھے، وہ مان کر اس پر عمل کرنے کے بعد پھر میلاد کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، پھر میلاد کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ دنیا جہان میں دیکھیں محبت کے اللہ نے مراکز بنا دیے، مرکز بنا دیے اللہ نے محبت کے۔ کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی اس عہدے کی سے محبت کرتا ہے، منصب سے، اور اس منصب کے لیے دنیا سارا کچھ بھلا کر اس کو کوشش کرنے کی صحیح میں لگی رہتی ہے۔ کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے ذات پات پہ بڑا ناز نخرہ اور محبت کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں۔ اللہ حاضل قیاس مختلف محبتیں ہیں، لیکن صاحب ایمان کی ایک ہی محبت ہے، وہ اللہ رسول کی محبت ہے، ایمان والے کی ایک ہی محبت ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے، تو پھر ہمیں دعویٰ کرنا چاہیے کہ ہمارے حضور یہ لے کر آئے اور ہم یہ کریں گے اور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے بڑا واضح پیغام دیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے 1,24,000 پیغمبر یعنی امام بھیجے۔ کیا بھیجے؟ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ رب نے فرمایا یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق کو ہدایت دیتے رہے۔ کیا دیتے رہے؟ ہدایت دیتے رہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ با امر ضرورت ان پر اپنا کلام نازل فرماتے رہے، ان کی طرف وحی بھیجتے رہے، وحی بھیجتے رہے۔ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ فرماتا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 13 سال مکے میں رہنا ہے، 10 سال مدینے میں رہنا ہے، اور میری توحید کا علم تھامے رکھنا ہے، اپنی رسالت کا پیغام دینا ہے، یہ سارے پیغامات ہیں۔ نہیں، قربان جائیں اس رب ذوالجلال کی حکمت پر، جیسے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی رہی اتنا حصہ اللہ قرآن کا نازل فرماتا رہا، اتنا حصہ مکمل قرآن کا جو ہے وہ نازل فرماتا رہا، تاکہ میرا حبیب، میرا رسول، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ضرورت اور مخلوق کی ہدایت کے مطابق ان کو میرے احکامات پہنچاتا رہے۔ پھر فرمایا فعل الخیرات، وہ جو ہمارے احکام آتے رہے ان میں کیا تھا؟ نیک کاموں کی دعوت۔ کس کی دعوت؟ نیک کاموں کی دعوت۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے قیام کا حکم۔ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ کے دینے کا حکم۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور اللہ نے فرمایا یہ جتنے انبیاء تھے یہ ہمارے بندوں میں شامل تھے، ہمارے خاص بندوں میں شامل تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر مقصد بعثت انبیاء کے احکامات اللہ نے آیات میں نازل فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ کہیں کچھ حکم فرما دیا، کہیں کچھ حکم فرما دیا، کہیں زکوٰۃ کا نام دیا، کہیں نماز کا دیا، کہیں روزوں کا دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے حق و صداقت کا دیا، کہیں عدل و انصاف کا دیا، کہیں مساوات و برابری کا دیا، کہیں چھوٹے کی جو ہے پر شفقت کا دیا، کہیں بڑے کی پر تعظیم کا دیا، کہیں اللہ رب العزت نے کہیں ذات پات کی
جو ڈیفینیشن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان فرما دیا، کہیں اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کی ترسیل کا، کہیں توحید کا، کہیں رسالت کا، کہیں فرشتوں کا، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل فرمائے۔ کہیں فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان انبیاء کی آمد کا مقصد کیا تھا کہ جو نیکی ہے اس کو نافذ کریں، جو برائی ہے اس کو روک دیں، جو برائی ہے اس کو روک دیں۔ برادران محترم، اب آئیے کہ حضور تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق، سچا دین دے کے بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس سے پہلے جتنے ادیان باطلہ ہیں ان کو ختم کر کے صرف اللہ کے دین کو مستحکم فرما دے، صرف اللہ کا دین۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ادیان تو پہلے بھی تھے، اب عیسائی بھی مذہب ہے، یہودیت کا بھی مذہب ہے، اس کے علاوہ باقی وہ مذاہب ہیں جو منزل من اللہ نہیں ہیں، منزل من اللہ نہیں ہیں، لیکن انسان نے اپنی اختراعی سوچ کے مطابق بنا دیے۔ اللہ نے ان کو بھی اس میں شامل فرما لیا، اور باقی جتنے ادیان تھے فرمایا ان کے احکامات بھی باطل ہو گئے۔ یہ غور کیجیے گا، ان کے احکامات بھی کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے، چونکہ میرا آخری رسول رب نے فرمایا، اور میرا آخری رسول دین مکمل لے کے آیا، اس لیے اگر کسی کو رسول ماننا ہے تو وہ محمد ہے، دین ماننا تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ دوسری بات کوئی نہیں۔ اگر کسی کو رسول ماننا ہے تو وہ کون ہے؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی کو دین ماننا ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کے علاوہ سب خلاص۔ یہ میرا رسول لے کے آ گیا، اور کمال کی بات ہے، اللہ کی شان ہے کہ ہر رسول کی رسالت اس اپنے وقت کے مطابق مکمل ہو کے آئی، وقت کے مطابق، لیکن ان کی تعلیمات مکمل نہیں تھیں، تعلیمات مکمل نہیں تھی۔ تعلیمات کو اللہ رب العزت نے اپنے دین مبین کی صورت میں مکمل فرمایا، اور یہ اعلان فرما دیا واش گاف انداز میں اللہ رب العزت نے کہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونا۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ کیوں مایوس ہو گئے میرے اللہ؟ پس تم ان سے مت ڈرو۔ یا اللہ کیوں مایوس ہو گئے؟ کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین یعنی اسلام مکمل فرما دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے ساری نعمتیں تم پر مکمل فرما دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین ڈکلیئر کر دیا ہے، ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد کوئی ابہام نہیں، اس کے بعد کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ تو برادران محترم، پھر آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری کالی کملی اوڑھنے والے۔ کیونکہ دیکھیں 40 سال تک تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور احصار میں تھے، لیکن اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد نہیں آیا۔ جب حکم آ گیا اقرأ بسم ربک الذی کا، تو فرمایا یا ایھا المدثر، اے مدثر کی شان والے، اے مدثر کی آن والے، اے خوبصورت۔ دیکھیں نا، اب میں یہاں بات کیا کروں، انسان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو رب اپنے محبوب کی چادر کی بھی قسمیں کھا رہا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں کسی کو کسی کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں کہ یار مجھے آنکھیں بڑی پیاری لگتی ہیں، کسی کا چلنا بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کا رویہ اور اخلاق بڑا اچھا لگتا ہے،
کسی کا انداز تکلم بڑا اچھا لگتا ہے، جی بہت خوبصورت بولتا ہے، جی کمال ہے، سبحان اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، صاحب علم و زکوٰۃ تشریف فرمائے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا ایک مجمع ہے، کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ یار وہ جو بندہ جا رہا ہے نا، بندہ جا رہا ہے، اس کی جوتی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ کبھی کسی نے کہا ہے اس کا یہ جو بستر ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی کسی نے کہا۔ لیکن کمال جائیں رب ذوالجلال تیری اداؤں سے، تیری شانوں سے، تو فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے میرے حبیب یہ جو تیری کالی کملی ہے، یہ جو تیری اوڑھنی ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تیرے اوپر چادر مبارک ہے، یہ چادر بھی ساری کائنات سے افضل ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اب کھڑے ہو جاؤ اور ان بڑے بڑے وڈیروں کو، ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو، بڑے بڑے مکہ کے چودھریوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، انہیں جا کے بتا دو کہ خانہ کعبہ اگر رب نے بنایا ہے تو محمد کے آنے کے بعد بنایا ہے۔ پہلے تو اس کا گھر تھا، کعبۃ اللہ تھا، لیکن میرے آنے کے بعد رب نے جس طرف رخ مصطفیٰ آ گیا اسی طرف رب نے اپنا گھر بنا دیا، وہی خانہ کعبہ ہے۔ قم فانذر، ان کو ڈراؤ، ان کو راہ ہدایت دو، فکبر وربک فکبر، اور یہ کہو کہ اللہ اکبر، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اگر بڑائی اور کبریائی ہے تو وہ صرف ذات خدا رب ذوالجلال کی۔ پھر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے حبیب حکمت کے ساتھ بلانا ہے، ہتھوڑا۔ دیکھیں نا خانہ کعبہ میں حضور تشریف فرما رہے تھے، صحن کعبہ میں، اور جس بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ صبح شام، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک اور بات یہ بھی کلیئر کر دوں، یہ تو حضور کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ 70,000 آقا کے مزار اقدس پر صبح شام تک، اور پھر 70,000 شام سے صبح تک فرشتے آتے ہیں۔ لیکن حضور کی زندگی میں بھی اللہ کی یہی سنت تھی کہ 70,000 صبح حضور کی زیارت کو آتے حیات ظہری میں، اور 70,000 تو جہاں 70,000 فرشتے، ایک فرشتہ بھی بڑا ہے، جبریل ہی بڑا ہے۔ تیری میری اوقات کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا صحن کعبہ میں میرے محمد بیٹھ جاؤ، یہ فرشتے کھڑے ہیں، بس سارے چودھریوں کو پھونکا مار دیتا اور کہتا آ کے میرے محمد کے قدموں میں گر جاؤ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید سی چیز نہیں؟ کمال کی بات ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ قیامت تک لوگ کیا کہتے جی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اپنے نبی کا معجزہ ظاہر کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے حبیب جو اس رب کا در ہے، جو اس رب کا راستہ ہے، جو اس رب تک پہنچنے کی منزل ہے، اس طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ میرے حبیب یہ تجھے پتھر مارے غصہ نہیں کرنا، مسکرا دینا ہے۔ میرے حبیب تیرے راستے میں یہ کانٹے بھی بچھائیں گے، مگر میرا حبیب دل ملاتا نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، مسکراتا رہتا ہے، دعائیں دیتا ہے۔ میرے حبیب تو طائف میں جائے گا، تجھے یہ لوگ پتھر ماریں گے، مسکرا کے میرا حبیب دعا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں ہمیں اپنے 5 مرلے کا گھر اچھا لگتا ہے، یا لوگوں ہمیں اپنا شہر اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنا ملک اچھا لگتا ہے، جس ملک میں لا اقسم بہذا البلد، جس شہر مکہ میں میرے محمد کی ولادت ہوئی، ان اہل مکہ نے محمد کو وہاں سے بھی نکال دیا، مگر حضور مسکرا کے اللہ کا امر سمجھ کے پھر بھی چل دیے۔ یہ حکمت ہے جس کی گواہی آج بھی وہ مان دے رہے ہیں جو نہیں مانتے، جو بولیے نا، جو نہیں مانتے۔
اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کاملہ فرما دیتا اور کہتا میرے حبیب میرا دین نافذ ہو گیا، تیری رسالت مانی گئی، 30 سال اور زندہ رہ لو، تو لوگ کہتے اللہ کی قدرت تھی، وہ واقعتاً مانتے ہیں ہم اللہ کو؟ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کاملہ فرما دیا، اپنے توحید بھی منوا دی، رسالت محمدی کا اظہار بھی فرما دیا؟ نہیں، لوگ آج مثالیں دیتے ہیں کہ اس محمد عربی کے ماننے والے ہیں کہ جو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے رہے کارواں بڑھتا رہا۔ وہ محمد عربی جس کے ہاتھ پر 80 لوگ 13 سال میں کلمہ پڑھتے ہیں، وہ محمد عربی ایک اکیلے صدیق اکبر کو مکہ کی سرزمین میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر رب کے حکم سے، اس میں بھی حکمت تھی کہ میرے حبیب تو چھپ کر اس لیے جا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں اس چھپانے میں کون سا راز کار فرما ہے۔ وہ محمد عربی اکیلے مکہ سے نکلتے ہیں، پھر 3-4 دن کی مسافت کے بعد مدینے میں قدم رنجہ فرماتے ہیں، اور ان ظالموں کو پھر بھی یہ ہضم نہیں ہوتا۔ 1 سال بعد سن 2 ہجری کو 1000 کا لشکر لے کر، رعونت کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، گھوڑے لے کر، تلواریں لے کر، نیزے لے کر، پھالے لے کر کہ توبہ نعوذ باللہ آج ہم محمد کی جڑ کاٹ دیں گے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرے پاس ہے لے کے کارزار میدان بدر میں آ جا، وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، یہ تیری جڑ کیا کاٹیں گے، میں ان کی نسلیں ختم فرما دوں گا۔ لیکن حکمت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کس کا دامن نہیں چھوڑنا؟ حکمت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بدر میں ہیں تو مخلص 313 ہیں، احد میں ہیں تو مخلص 1000 ہیں، صلح حدیبیہ 5ویں صدی ہجری کو ہوا، وہاں پر ہیں تو 1500 ہیں، 1500 کیا ہے بولیے نا، 1500۔ غزوہ خندق ہوئی تو 3000، غزوہ خندق کے بعد غزوہ حنین ہوا تو 12000، اللہ اکبر۔ پھر فتح مکہ ہوا تو 10,000 کا لشکر، کتنے کا؟ غزوہ تبوک ہوا تو 20,000، کتنے؟ 20,000، اللہ اکبر۔ اور پھر 10 ہجری کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رب کے گھر کا طواف کرنے، حج پہلا اور آخری حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو 1,45,000، اور آج 1400 سال کے بعد 1 ارب 70 کروڑ، 1 ارب تقریباً 60 سے 70 کروڑ۔ یہ کیا ہے؟ کافر اس وقت بھی پریشان تھا، آج بھی پریشان ہے اور پریشان رہے گا۔ اگر ہم مر جائیں حضور کی عزت و حرمت پر تو ہمیں پتہ ہے مسکرا کے حضور قبر میں ہمیں گلے لگا لیں گے۔ ہمیں دنیا سے کیا غرض، مرنا تو ہے ایک دن، جب دنیا سے چلے گئے تو ہمیں فکر نہیں، قبر میں اس نے آنا ہے جس کی خاطر ہم دنیا پہ آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے حبیب حکمت کے ساتھ، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ڈرنا نہیں، پریشانی نہیں۔ اس لیے اتنی بڑی حکمت کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا اہل مکہ کو بسم ہی کر سکتا تھا، پہلے قومیں نہیں بسم ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، نوح علیہ السلام 1000 سال تبلیغ کی اور آخر جھولی کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ ان کی نسلیں بھی برباد کر دے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کے جو پیٹوں میں بچے ہیں وہ بھی ختم کر دے، اگر وہ بھی پیدا ہو گئے تو وہ بھی فاسق فاجر پیدا ہوں گے۔ مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، حضور کے ربیع الاول میلاد کے صدقے سیرت یہ ہے کہ خدا کی قسم، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو قربان جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طیف سے واپس آتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں پانی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور پانی پی رہے تھے تو اس پانی میں بھی حضور کے جسم اقدر سے بہنے والے خون کے قطرے گر رہے تھے، خون کے قطرے گر رہے تھے۔ یہ ہے حضور کا میلاد، یہ ہے حضور کا میلاد، اور یہ حضور کے آنے کا مقصد کہ آقا نے ٹالرنسی کا حکم دیا،
صبر کا دیا، برداشت کا دیا، لیکن اس کے ساتھ پھر حضرت اماں عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر کوئی جو مرضی کہہ دیتا، حضور کبھی بھی زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکالتے تھے، مگر رب کی حدود کے لیے کہتے خبردار محمد کا سب کچھ لٹ جائے مگر رب کا دین بچنا چاہیے۔ یہی ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ذاتیات کے لیے نہ لڑیں، اللہ کے دین کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے لڑیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے سب کچھ قربان کر دیں۔ تو برادران محترم، اس میلاد النبی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ساتھ مقصد محمدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ بولیے نا، کہ آج بھی ان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ایسے چٹکلی چھوڑ دیتے ہیں کافر لوگ، غیر مسلم لوگ، کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، ان کے نبی نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، مگر ادھر سے مثالیں بھی دیتے ہیں، ادھر سے بولیے نا مثالیں بھی دیتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ آپ کو بار بار بتایا ہے، دی 100 بک جس نے لکھی، اللہ اکبر، وہ بھی عیسائی ہے، وہ بھی کرسچن ہے، اور بہت بڑا اورنٹیلسٹ ہے، مستشرق ہے، ان کا اسکالر ہے ویسٹرن ورلڈ کا۔ وہ بھی کہتا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھتے ہوئے 20 سال لگائے۔ کتنے سال؟ اور 20 سال کے بعد اس نے کہا کہ میں لکھتا رہا مگر پھر بھی قلم جب اٹھایا تو پہلا نام محمد کا لکھا۔ پہلا نام کس کا لکھا؟ محمد عربی۔ محمد is the first, foremost, for the all mankind till to the day of judgment. محمد is first and foremost. محمد اول ہے اللہ کی ذات کے بعد، اور اول رہے گا اللہ کی ذات کے بعد، اور ہمیشہ ہی اول ہے۔ یہ کافر اور غیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہماری طرح نہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں۔ ہم سے کسی نے گاڑی بھی آگے کر لی نا، تو گڈی میرے آگے کر لی۔ اللہ اکبر، ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم میلاد تو مناتے ہیں لیکن میلاد والے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم تو بہت زیادہ انحطاط کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور کا میلاد جو مناتے ہیں، جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، ان کے منانے کا مزہ اس وقت ہے کہ حضور کو مان بھی لیں، آقا کو بولیے نا، حضور کو مان بھی لیں کہ حضور منوانے آئے تھے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ منوانے آئے تھے کہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو محمد کی طرح بیٹی کا احترام کرو، اگر کوئی کسی سے چھوٹا ہے تو محمد عربی کی طرح بڑے کی تعظیم کرو، اگر کوئی کسی کے مطاط ہے تو محمد عربی کی طرح اپنے افسر کی جو ہے وہ مطاطی کرو، اگر کوئی امانت دار ہے تو جیسے محمد عربی امین تھے اسی طرح امانت داری کرو، اگر کوئی سچ بولنے والا ہے تو محمد عربی کی طرح صداقت کا علم بلند کرو، اگر کوئی عہدیدار ہے، کوئی منصب دار ہے تو یہ عہدے تو قبروں میں چلے جانے ہیں، زیر زمین دفن ہو جانے ہیں، وہ انصاف کرو کہ محمد عربی کی فرماتے ہیں بنو قبیلہ مخزوم کی عورت فاطمہ نامی جب چوری کر کے آتی ہے، حضور کا چہیتا صحابی حضور کی بارگاہ میں سفارش لے کے آتا ہے، حضور فرماتے ہیں خبردار تم اس کی سفارش کرو گے میں تمہیں اپنی صحابیت سے نکال دوں گا، اور سنو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی اس کے ہاتھ بھی محمد اپنے ہاتھوں سے قلم کر دیتا۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سٹیجوں میں بھی بات کرتے ہیں، آپس میں بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، ہم تو نماز سے باغی ہو چکے ہیں۔ جو حضور نماز لے کے آیا ہمارے لیے، ہم تو اس سے باغی ہو چکے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں غیر مسلم کہ جس دن مسلمانوں کی نمازیں جمعوں کی طرح ہو گئیں، جمعے میں دیکھیں نا، جمعے میں بھی چھوڑ کے آتے ہیں کہ نہیں، وہی کاروبار، وہی زندگیوں کے سارے معاملات، وہی ریل پھیل رواں دوانی سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں۔ جس طرح عام نمازیں بھی جمعہ کی نماز کی طرح ہو گئے تو پھر مسلمانوں کو آج بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے ساتھ مقصد میلاد کو سمجھنا ہے
مقصد میلاد۔ ہم غصہ ہی کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہم گالم گلوچ ہی کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ یقین کریں میں اسٹیج پہ بیٹھ کے میں بات کر دیا کرتا ہوں، اصلاح کا پہلو ہوتا ہے۔ بہنیں کئی لکھ کر بھیجتی ہیں، خود نہیں آتی، کہ قاری صاحب ہمارے میاں آپ کے پاس نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہاں سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں جوتیوں سے مارتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، غلیظ گالیاں دیتے ہیں۔ تو اگر وہ نماز ہمارے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی تو پھر میلاد منانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک پہلو ہے، دوسرے پہلو بھی ہیں۔ بس میں آخری پیغام حضور کے میلاد کے صدقے دے کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں کہا کرتا ہوں اور once again I am going to revise، پھر میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، میرے سمیت زندگی میں اللہ نے ہمیں جتنی بھی صفتیں دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنے بھی خیرات و برکات سے نوازا ہے، آج کے بعد ایک اصول بنا لیں، ان زندگیوں کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ایک عمل ایسا اپنی زندگی میں ہم شامل کر لیں حضور کے میلاد کے صدقے، کہ ہم نے اللہ کی مخلوق بغیر لالچ کے کرنی ہے۔ اس عمل میں کوئی بھی لے لیں آپ، کسی کے پاس کچھ بھی ہے، دیکھیں یہ امتحان، یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ مہنگائیاں، یہ رولے، یہ تو مرتے دم تک رہیں گے۔ ایوب خان کے دور میں ایک کتنا 25 پیسے چینی بڑی تھی کہ کوئی 10-15 پیسے، تو اس وقت بھی رولا تھا مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے۔ آج بھی یہ ٹینشنیں یہ ساری زندگی رہنی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم زندگی میں کچھ ایک ایسا معاملہ اپنی جورسڈکشن کے مطابق اور اپنی جتنا بھی انسان کی ذہنی استطاعت ہے جو بھی ہے، ایک ایسا عمل کر لیں کہ رات کو سوتے ہوئے یا اللہ یہ میں نے صرف تیری ذات کی خاطر کیا بس۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں میلاد کی برکتیں کیسے شامل کرتا ہے، زندگی میں میلاد کی کیسے برکتیں شامل کرتا ہے۔ ہم پیسے والے کو تو عزت دیتے ہیں، اور جس غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میلے کپڑے ہیں، وہ اینڈ پہ جوتیوں میں بیٹھا ہے، نہیں اگے نہیں آنا جی، نہیں یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب ہم نے یہ برابری دے دی ہے سب کو، کہ جو حضور نے سب کو عطا فرمائی تھی، جو آقا برابری لے کے آئے تھے، تو پھر چیز ہی ختم۔ یہ ہماری جتنی رونتیں، تکبر، غروس، یہ ساری چیزیں، یہ تو مرنے کے ساتھ، چاہے کوئی شاہ ہے، گدا ہے، فقیر ہے، غلام ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تو چارپائی پہ پڑا ہے۔ تو بھائی روح سے محبت کرو زندگی میں ہی، مرنے کے بعد نہیں کہ بابا جی بڑے سونے تھی جناب علی، بہت اچھے تھے جناب، بہت اچھے تھے ابا جی، بہت اچھے تھے میرے استاد محترم، بہت اچھے تھے میرے پڑوسی، بہت اچھا تھا، میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ نہیں، یہ کوئی اچھائی نہیں۔ اچھائی وہ ہے جو سر چڑھ کے دوڑے اور زندگی میں دوڑے، پتہ تو لگ جائے۔ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ قبر میں جا کے تو ایک رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ کس کے لیے ریاکاری کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج حضور کے میلاد کا آخری سبق اور درس یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا کرنا کیا، تھوڑا تھوڑا مطلب جو تھوڑا کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ آج کے معاشرے کی حالت یہ ہے، آپ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، مساجد آباد کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسجد آباد کرنا اسی وقت اللہ کو اچھا لگے گا کہ ہمارے 7 سال کے بعد 4 اور نمازی ایسے کہیں کہ مجھے امانت علی بیگ صاحب کی وجہ سے میں نمازی بن گیا ہوں، میں ظہور بھائی کی وجہ سے نمازی بن گیا ہوں، میں حاجی صاحب کی وجہ سے نمازی بن گیا ہوں۔ مزہ تو ہے نا پھر۔ یہ میلاد کا مقصد ہے کہ سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس پر ہمیں بھی فخر ہو اور اس کرنے والے کو بھی فخر ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کا مقصد ہم سبھی کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ